جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے، اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے، لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں، بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر، مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں، تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، شعبۃ من الجنون کہا گیا ہے، لیکن وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری۔ جوانوں، عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مصلی پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر، کیا لطف ہے قیام کے اندر، کیا سکون ہے رکوع کے اندر۔ اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ، پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفری ہوتی ہے، اور پھر اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تزئین، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی، اللہ کے گھر کی آباد کاری، اللہ کے گھر کی حاضری، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے۔ مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو، اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونق ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، لوگوں کا آنا ہو، اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو، اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے۔ سنو سنو، میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے، وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں، جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے۔ فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں حال پوچھنے جاتے ہیں۔ یارو، جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو۔ جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکینڈ پہ میں یہ کرتا ہوں، روزانہ کی میری جو ہے وہ ترتیب یہ ہے، مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں، اپنی زندگی میں مہینے بعد، 8 دن بعد، یا جب آپ کو فرصت ہو، مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر ذمہ لو۔ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، اس کو صاف کرو۔ جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے، اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا، تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا۔ تو یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو، جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے، زمینیں مسجدوں سے سجی ہوئی۔ تو اللہ کے ذکر سے رخ پھیر لے، اللہ کی یاد سے رخ پھیر لے، اللہ کے دین سے اعراض کرے، تو پھر خدا شناسی، قناعت، توکل اور اعمال خیر تو اس سے چھن ہی جائیں گے، اس کو خود فراموشی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا، وہ بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے۔ غفلت ایسی طاری ہوئی، سویر سے لے کر شام تک اور شام سے سویر تک دنیا دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا۔ دنیا میں آئے کس لیے تھے، مقصد کیا تھا بھول گئے۔ میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، گھر کا راستہ بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی، رزق کے دروازے بند کر دیے؟ نہیں۔ ان کی سانسیں چھین لی؟ نہیں۔ سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا؟ نہیں۔ چاند کو چاندنی بکھیرنے سے روک دیا؟ نہیں۔ آب و ہوا روک دی گئی؟ نہیں۔ انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھلا دیا؟ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا۔ جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہو گئے، انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہی۔ اور مجھے بتاؤ
جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت جو بھول جائے، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتائیے 6 فٹ کا جوان ہو، قدے رانا رکھتا ہو، اس کی آنکھیں عقابی ہوں، ماتھا کشادہ ہو، رنگ چمک رہا ہو، ہونٹ گلابی ہوں، لیکن اس کی قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے، تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا جوان رانا ہے، کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں، کیا نرگسی آنکھیں ہیں، کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا شمشاد قد ہے۔ لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی قمیص کے پیچھے لکھا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دور سے دیکھا، اس کا تو توازن عقلی ہی ٹھیک نہیں، یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے۔ تو قد کاٹ ہونے کے باوجود گھر کا ایڈریس پیچھے لکھ دیا گیا، تو اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ فہم و ادراک کے نور سے خالی ہے۔ قدے رانا پہ ترس آنے لگ جاتا ہے، اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو، جھیل جیسی آنکھوں میں غوطہ لگانے کو جی چاہتا تھا، تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رب کو بھلا دیا، تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں، یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں، یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے، یہ نہ دیکھو کہ عالی نسب ٹاؤن کے اندر اس کا گھر ہے، یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا قلم دان ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ اقتدار کی مسند پہ جھولتا ہے، یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے، لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگرے برساتے ہیں۔ کہا اس کی قمیض کے پیچھے لکھا ہوا ایڈریس پڑھ لو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنا پتہ بھول چکا ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اس دنیا پہ آیا کیوں، جو آ کے بھول گیا ہے، اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا، اور یہ بھاگا پھر رہا دنیا کے اندر۔ کیا بتائیں احباب کیا کارنامائیاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا۔ کہا جو اس دنیا میں اندھا رہا، کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو ہم دنیا کی مادی چمک کو دیکھتے ہیں، میرا مالک کہتا تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا منہ کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اصل تو دل کی پاکیزگی ہے، اور دل رب کے ساتھ وابستہ ہو، اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو، تو جس نے اللہ کے دین سے رخ پھیرا، اعراض کیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو کہ اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت مند بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے۔ استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماعت کرنا چاہیے، چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے۔ لیکن وہ بزرگ، وہ شیخ، وہ استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی ہے۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے۔ میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی، اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی، 5 قسمیں کی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ راہ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی۔
फलमूरियात क़दहा, और वही घोड़े जब बर्क रफ्तारी से दौड़ते हैं और पथरीली ज़मीन में जब उनका गुज़र होता है तो उनके पाँव से लगी हुई खुरियों के टकराने से पत्थरों से जो शरारे निकलते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मैं उन घोड़ों की कसमें करता हूँ कि जिनके पाँव से लगी हुई खुरियों के टकराने से पत्थरों से शरारे निकले। फिर इरशाद फरमाया फल मुगीरात सुबहा, और वो घोड़े सुबह के वक्त जब हमला आवर होते हैं और दुश्मन के लश्करों को ताख्त व ताराज करते हैं, तो उन हमला आवर होने वाले घोड़ों की कसम फ़असरन बिही नक़अ, और जब वो हमला आवर होते हैं तो उनकी सुमों से गर्द उड़ती है। तो अल्लाह फरमाता है वो गर्द उड़ाने वाले घोड़ों की कसम। फिर इरशाद फरमाया फ़वसतन बिही जमा, और वो बहादुर और दलेर घोड़े अपने सवार को लेकर के जब दुश्मन के कल्ब में घुस जाते हैं और जत्थों पर हमला आवर होते हैं, तो मुझे घोड़ों की ये अदा भी अच्छी लगती है, तो मुझे उन घोड़ों की कसम। तो 5 कसमें की कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं तो उनके सीनों से आवाज निकलती है। कसम है उन घोड़ों की कि जब वो पथरीली जमीन से गुजरें तो उनके पांव से लगी हुई खुरियों के टकराने से पत्थरों से जो शरारे निकलें। कसम है मुझे उन घोड़ों की जो लश्करों को ताख्त व ताराज करें। कसम है उन घोड़ों की जब वो हमला आवर हों तो गर्द उड़े, और कसम है उन घोड़ों की जो लश्करों के कलेजे चीर दें और आगे बढ़ जाएं और दुश्मनों के जत्थों पे हमला आवर हों। तो इन 5 किस्म के घोड़ों की मेरे रब ने कसम की है। अल्लाह अकबर। मेरे मालिक ज़ात के घोड़े और तू उनकी कसमें करे। तो कहा कि ये घोड़े मेरे महबूब के गुलामों के हैं। अल्लाह अकबर। महबूब के गुलामों के घोड़ों के पाँव से लगी हुई खुरियों के टकराने से पत्थरों से जो शरारे निकले रब को वो भी पसंद हैं। जरा गौर तो कीजिए। तो ज़ात के घोड़े भी हों लेकिन निस्बत महबूब से हो तो वो घोड़े भी अच्छे लगते हैं। अच्छा जरा आगे आ जाइए। ज़ात का कुत्ता है लेकिन वलियों के संग जुड़ गया। अल्लाह ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान में किया बल्कि उसके बैठने के स्टाइल को बयान किया। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीत। उनका कुत्ता गार के धाने पे अपने बाजुओं को फैला के बैठा है। गार की दहलीज पर बैठने वाले कुत्ते की हैयत जुलूस को, उसके बैठने के स्टाइल को कुरान ने बयान किया। मालिक इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है? एक कुत्ते के बैठने के स्टाइल को तो बयान कर रहा है, उसकी हैयत जुलूस को बयान कर रहा है, अंदाजे नशिस्त को बयान कर रहा है। तो कुरान तो सरापा हिदायत है, तो इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है? कहा यही तो बताना चाहता हूँ कि ज़ात का कुत्ता भी हो, संग नेकों के जुड़ जाए तो वो काबिल जिक्र हो जाता है, और अगर तुम मेरे वलियों से जुड़ जाओगे फिर तुम्हारा मर्तबा क्या होगा। यहाँ तो कुत्ते जुड़ जाएं तो काबिल जिक्र होते हैं। अच्छा ज़ात की च्यूटी है लेकिन राह तकती हजरत सुलेमान पैगंबर का, तो उस च्यूटी की गुफ्तगू अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी और उसके नाम की सूरत उतार दी। अन-नमल। सूरा नमल उस च्यूटी के नाम पे सूरत है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की राहें तक रही थी और अपनी हमजोलियों से कह रही थी जल्दी जल्दी अपने बिल्लों में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के नबी का लश्कर बेखबरी में कहीं तुम्हें कुचल ना डाले। और हजरत सुलेमान ने उस च्यूटी की बात को सुना। फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, और मुस्करा भी पड़े। तो च्यूटी भी हो, घोड़े भी हो, कुत्ते भी हो, लेकिन जब अच्छे लोगों के संग जुड़ जाएं, निस्बत बुलंद हो जाए तो वो काबिल जिक्र हो जाते हैं। तो हैं घोड़े लेकिन मेरा रब रब हो के कुरान में उन घोड़ों की अदाओं की कसमें कर रहा है। वल आदियात दबहा फलमूरियात क़दहा फलमुगीरात सुबहा फ़असरन बिही नक़अ ववसतन बिही जमा। कसम उन घोड़ों की जो तेज दौड़े तो सीनों से आवाज निकले, पथरीली जमीन में जाएं तो पांव से शरारे निकलें,
गर्द व ग़बार उड़ाएं, दुश्मन के लश्करों को ताख्त व ताराज करके उनके जत्थों में घुस जाएं, उन दलेर और बहादुर घोड़ों की मेरा रब रब हो के कसम कर रहा है। यहाँ कसम की बात चली तो अल्लाह ने महबूब के घोड़ों की कसम की, घोड़ों की अदाओं को पसंद किया। महबूब के गुलामों के घोड़े, उनके पाँव से लगी हुई खुरियां, खुरियों से टकराने वाले पत्थर, पत्थरों से निकलने वाले शरारे, रब के वो भी महबूब। अल्लाह अकबर। तो फिर कसम की बात चली तो कभी घोड़ों की कसमें की, कभी महबूब की राह गुजर की कसम की। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। तो शहर मक्का की कसम क्यों की? वहाँ काबातुल्लाह है, मुकाम इब्राहीम है, चाहे जमजम है, सफ़ा व मरवा है, मुज़दलिफ़ा है, मना है, अरफात है, कदम कदम अनवार की बरसती बरखा है, मताफ है, हतीम है, मुस्तजाब है, मुस्तजार है, मुल्तज़म है, बाबे काबा है, सक़्फ़े बैतुल्लाह है, कदम कदम पे अनवार बरस रहे हैं। शायद मेरे रब ने कसम इसलिए की हो, शायद कसम इसलिए की हो, लेकिन मेरा रब कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर की, यानी शहर मक्का की। क्यों? यहाँ काबातुल्लाह है, यहाँ मुकाम इब्राहीम है, यहाँ मुज़दलिफ़ा है, मना है, अरफात है। क्यों कसम? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर की गलियों ने तेरे कदम चूमे। अंता मुकीमुन फी हाज़ल बलद, इमाम कुर्तबी ने इसका मफहूम बयान किया। महबूब आपकी इकामत इस शहर में है, आपके सांसों की खुशबू सूंघी है शहर की फजाओं ने, इसलिए मुझे शहर की कसम कि महबूब यहाँ तुम जो रहते। अल्लाह अकबर। तो महबूब के शहर की कसम की। वल असर, महबूब के जमाने की कसम की। वद्दुहा, महबूब के चेहरे की कसम की। वल्लैल, महबूब की लटकती जुल्फों की कसम की। कभी कहा महबूब तेरे चेहरा ए ज़ेबा की कसम, कभी कहा तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम, कभी कहा तेरे शहरे नूर की कसम, कभी कहा तेरे ज़माना ए हसी की कसम। और फिर कसम का बाप चला तो बात कहाँ तक पहुंची। महबूब न सिर्फ तेरे शहर की कसम, न सिर्फ तेरी गलियों की कसम, न सिर्फ तेरे चेहरा ए ज़ेबा की कसम, न तेरी जुल्फ़े नूर की कसम, न तेरे अहदे ज़र्री की कसम। महबूब तेरी कसम तो है ही तेरे गुलामों के घोड़ों के पाँव से लगी हुई खुरियों के टकराने से जो शरारे उड़ते हैं, मैं खुदा होके उन शरारों को भी पसंद करता हूँ और उन घोड़ों की भी कसमें करता। ये कुरान है ना। वल आदियात दबहा, कसम है महबूब तेरे गुलामों के घोड़ों। अल्लाह अकबर। कसम है उनके सीनों से निकलती आवाज की, कसम है उनके पांव से निकलते हुए शरारों की, कसम है उनकी खूबसूरत अदाओं की, इन अदाओं वालों घोड़ों की कसम। अल्लाह अकबर। ये कसमें करने के बाद जवाब कसम क्या है? देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं गुफ्तगू के आगाज पे ही कसमें उठाना शुरू कर दूं। मुझे कसम है रब्बे काबा की, मुझे कसम है अर्शे इलाही के मालिक की, मुझे कसम है जमीन व आसमां के खालिक की। तो कसमों पे कसमें करता जाऊं तो जो मुझे गौर से सुनने का आदी नहीं भी है तो वो भी मुतवज्जे हो जाएगा और सुनने के लिए बेचैन हो जाएगा कि हजरत कसमों पे कसमें उठाए जा रहे हैं, कोई बात है आज। तो मेरा रब रब हो के कसमें कर रहा है। तो उसके बाद जवाब कसम क्या है? तो कान खड़े हो गए, रूहों में प्यास बढ़ गई और समाअतें बिछ गई कि मेरे मालिक तू कसमों पे कसमें कर रहा है। कभी घोड़ों की अदाओं की कसमें, कभी उनके सीनों से निकलते हुए जो है वो उस मुहीब आवाज की कसमें, कभी पांव से उड़ते हुए शरारों की बातें और कभी उनके पांव से उड़ती हुई धूल की कहानियां। तो कसम पे कसम और कसमें भी घोड़ों की, तो कोई बात होगी। तो एकदम कान खड़े हो गए। तो जवाब आया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा है, इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। कसमें घोड़ों की, उनकी अदाओं की और नाशुक्रा हजरत इंसान को कहा। ये कितनी लतीफ चोट थी जो हजरत इंसान को मारी गई। या अल्लाह हमें नाशुक्रा कहना था तो कहीं और मुकाम पे कह लिया जाता। घोड़ों की तू कसमें करे और हमें नाशुक्रा कहे। घोड़ों की कसमें हो रही हों और इंसान को नाशुक्रा कहा जाए, इंसान को नाशुक्रा कहना था तो किसी और मौके पे कह लिया जाता।
کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم میٹھا نہیں ہوتا، کم میٹھا ہوتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں، اور تم انسان بنے ہو، نقوش بڑے اچھے ہیں، قدے رانا رکھتے ہو، جھیل جیسی آنکھیں ہیں، اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے، لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو۔ یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں، مجھے اچھے لگتے۔ تو وہ چم نہیں دیکھتا، وہ کم دیکھتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے، نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ تو کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرا ہے، یہ خود اس کا گواہ ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے، یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے۔ یہ ناشکرا ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ جتنی نعمتیں اس کو عطا کی، اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں، اس کو بولتی زبان بخشی ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، قدے رانا بخشا ہے، اس کو دماغ دیا ہے، دماغی قوتیں عطا کی ہیں، اور اس کو سننے والے کان دیے، اس کی زبان پہ ذائقے رکھ دیے، نظام انہضام، نظام تنفس، کیا کیا نہیں سے عطا کیا، لیکن ہر وقت یہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے۔ میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں۔ دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا ہے۔ تو یہ ہر وقت ناشکری، اور پھر جوں ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ناشکری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا، لیکن مجھے آج سے 35 سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے، اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں۔ تو میرا بنیادی طور پہ ایک دیہات سے تعلق ہے، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے 35-40 سال پیچھے نہیں تھا۔ بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس 1 یا 2 جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے۔ کسی شادی یا بیاہ کے موقع پہ جانا ہوتا تو بعض اوقات کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندھے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پہ جانا ہے۔ بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے، اور اسی طرح گزر ہوتا تھا۔ کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا، اور لوگوں کے شکستہ سے کچے گھر ہوتے تھے، اور گھر کے صحن میں ایک درخت ہوتا تھا، دوپہر وہاں کاٹ لیتے تھے۔ اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے، دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے۔ صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے۔ یہ پچھلے دن میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں، اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں، کہہ لگاتے ہیں۔ پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں۔ تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا، اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا، جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا، ہم رونے لگ جاتے تھے، چونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا۔ ایک ہی غبارہ ہوتا تھا 5-6 بچوں کے پاس، اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم، تو سارے رونے لگ جاتے تھے۔ اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے۔ لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا، لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے، تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا اللہ کا شکر ہے۔ اس کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ وہ اس کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو اس کا لہجہ بتاتا تھا، اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائی قلب سے کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ اور آج جب کہ اتنی نعمتیں لوگوں کو میسر ہیں، اتنا کچھ نصیب ہے، عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، سہولتیں ہیں، آسودگیاں ہیں، آسائشیں ہیں،
مالی آسودگی ہے، رہائشی آسودگی ہے، کھانے پینے کے وافر سامان ہیں، ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی، اور اس قدر لباس ہے کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے جناب کیا حال ہے، آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آہستگی سے کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے۔ تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے، تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز تھا، اللہ کا شکر ہے، اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے، بس چل ہی رہا ہے۔ تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے۔ تو کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود، اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود، اتنی عزتیں پانے کے باوجود، اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود، دولت کے اتنے انبار رکھنے کے باوجود، اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے۔ اور میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا، یہ دولتیں، یہ دولتوں کے انبار، یہ آسودگیاں، یہ بہاریں، یہ سب کچھ نہ ہوتا، تجھے زندگی بخش دی تھی، اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے، کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی۔ دنیا کا ایک امیر ترین شخص تھا اوناسس، تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے۔ آٹومیٹک سسٹم میرے رب نے لگایا ہے، ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہوگا، لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے؟ کہا ساری دولت لگ جائے، کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا۔ یہ لعاب ہے نا، لعاب ہم روز تھوکتے ہیں، یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دقت، نظام خراب۔ یہ جو لعاب ہمارے منہ میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے ہیں، یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے، نظام کو ٹھیک رکھتی ہے، اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں؟ باقی روشن آنکھیں، چمکتا چہرہ اور زور آور ہاتھ، چوڑی چھاتی، دھڑکتا دل، اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چلانے والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنا ہے۔ یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اور پھر اس کو نعمتیں دی، عزتیں دی، جائیدادیں، زمینیں، لمبی لمبی گاڑیاں، عالی نسب پلازے، کتنا کچھ دیا، پھر خوبصورت اولادیں دی، کیا تسکین قلب کے لیے رکھا اس نے۔ تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے، اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا، کیا کچھ عطا کیا، لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا، بخل سے کام لیتا ہے۔ تو کہا یہ ناشکر ہے، اور اس پر کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ خود اس پہ گواہ ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں، اسے خود سمجھ آ جائے گی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے، اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے۔ دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے، سویر سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے، اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں۔ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو۔
اس اضطراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے، اور خواہش زر نے، حفظ زر نے اس کا چین چھین لیا ہے، اور اتنی محبت جاگزی ہو گئی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ اکبر۔ اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی، پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی، جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی، ان کو بیان کیا۔ ایک تو ناشکرا ہے، جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے، رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ ایک تو یہ شکر نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے، الذی جمع مالا وعدد۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، بار بار حساب کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعدد، مال کو جمع کیا، وعدد، اور بار بار اس کو گنتے رہے، اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ اللہ کلا لینبذن فی الحطام۔ پہلے شرف الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد۔ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا، مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے ساتھ میں آ جائیں گے، ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا۔ یحسب ان مالہ اخلد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا، مال تمہیں مرنے نہیں دے گا، مال تمہیں محفوظ کر لے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے۔ لَيُنبَذَنَّ کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پھینکتے، اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے نبست النال، میں نے جوتا پھینک دیا۔ وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو، تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں، اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے رب پھینک دیتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبست النال، میں نے جوتا پھینک دیا۔ حقارت سے پھینکنے کو نبض کہتے ہیں، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اے اہل عرب، جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو، ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا، مال کو اپنا مقصود بنا لیا، مال مال مال، ہر قدر پامال کر دی، ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے، اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا، اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا، ان کو مرنے نہیں دے گا، ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس حطمہ میں، جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا، وہ آگ کیا ہے؟ مل حطمہ، کیا تمہیں پتا ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی، جو کلیجے چاٹ جائے گی۔ تم حب زر، یہ حب دولت اور حب دنیا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو اس لیے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے، اور حب دولت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، اسلام نے ہمیں یہ نظم دی ہے۔ اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو زائل کرتی ہے، جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی. اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے. ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی. حب دولت تلف می سازت زکات. یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکات سے حب دولت کو کم کیجئے، بلکہ صدقات دیجئے، نفلی صدقات کیجئے، غرباء کی مدد کیجئے، مساکین کی مدد کیجئے، اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے، ان کی مدد کیجئے. اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے، پردے سے مدد کیجئے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے گریز کیجئے. کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا. تو عزت نفس کا خیال رکھیے، لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے. یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا، اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو لوگوں کی مدد کیجئے، دکھیوں کے کام آئیے، مساجد کی جو ہے وہ تعمیر کیجئے، مدارس دینیا کے ساتھ وابستہ رہیے، اور لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کام کیجئے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ مال یہاں رہ جانا ہے. میرے حضور نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا، باقی اس کا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے. مرتے ہی ورثہ بن جائے گا، مرتے ہی ترکہ بن جائے گا. کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی. اللہ اکبر. وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا، ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آج تیرا نام چھن گیا. آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے سے امام کے اور حاضر اس چودھری صاحب کے، حاضر اس میت کے. آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا، آج تو میت بن گیا. آج خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے. آج پیچھے اس امام کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے. آج تو میت بن گیا. آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے. آج تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے ہیں، ناک میں روئی ٹھونس دی گئی ہے. آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے. اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا. میاں صاحب بولے، جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے. آج اولاد بھی دور ہے، پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں. جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے. جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. آج سارے چلے گئے، تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں اور راہ خدا میں خرچ کریں. دکھیوں، مجبوروں اور لاچاروں کے کام آئیں. اللہ آپ کی مدد کرے گا اور حب دنیا کم ہوگی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ عادیات میں پہلی 5 آیات میں قسمیں کی، پھر 3 آیات میں جو ہے وہ حضرت انسان کی وہ کمیاں، کوتاہیاں جن کی بنیاد پر باقی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر علاج بھی قرآن نے بتایا اور کس قدر اس کو چوٹ لگائی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اے اکڑ کے چلنے والے، اے ناشکر انسان، اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا. اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا. اب سب کو چھین لیا گیا، دولت، بینک بیلنس، تیری جائیدادیں، پلازے، گاڑیاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، سب کچھ یہیں رہ گیا. صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہا ہے. لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا، یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی، برہنہ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. نہ پاؤں میں جوتے، نہ سر پہ پگڑی، نہ بدن پہ کپڑا، برہنہ اٹھایا جائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کانپنے لگی. عرض کی، حضور قبر سے برہنہ اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟
फरमाया आयशा मामला इससे भी आगे है, किसी को होश होगी तो हया आएगी, होश उड़े हुए होंगे, खौफे कयामत तारी होगा, कब्रों से यूं लोग उठाए जाएंगे। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल क़ुबूर। अब बोसिरा का जो मफहूम है, जो तर्जुमा और मानी है वो तो रहे, बोसिरा का जो सोती आहंग है, जब बोलते हुए एक झटका लगता है तो कब्रों से उठते हुए लोगों की कैफियत मालूम करने के लिए बोसिरा का सोती आहंग ही काफी है। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। हुस्सिला के ऊपर जो तशदीद है ये माने को कितनी खूबसूरती के साथ एक मुजस्सम पैकर में सामने ला रही है। अल्लाह फरमाता फिर वो वक्त आएगा जो सीने में होगा वो तश्तज़बाम हो जाएगा। आज आप मुझे नेक समझते हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूँ, लेकिन मेरे सीने के अंदर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। ये मैं तकरीर चहक चहक के कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या है? मैं आपके दिल अपनी जानब मोड़ना चाहता हूँ, आपकी जेबें खाली करना चाहता हूँ, या मैं आपके सामने पाक और सुथरा और बड़ा जो है वो नेकोकार बनना चाहता हूँ, या मेरा मकसद रिज़ाए इलाही है? ये मुझे पता है, आपको नहीं पता। आप कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूँ, लेकिन आपको पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन क़यामत के दिन ये सारी चीजें सामने आ जाएं। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर, और सूरा अत्तारिक में फरमाया यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। उस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे और कोई ताकत नहीं होगी जो उन राजों को खुलने से रोक सकेगा। आज ताकतवर की बात नहीं खुलती और कमजोर की बात उछाल दी जाती है, लेकिन वो वक्त आने वाला है यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। न जोर के बल पे, न जर के बल पे, न किसी और बल पे किसी काम को रोका जा सकेगा। हर शय तश्तज़बाम हो जाएगी। वो कितना सख्त दिन होगा। ऐ दावरे हशर मेरा नामाए आमाल न पूछ, इसमें कई पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, तो वो कितना सख्त दिन होगा। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। बेशक उनका रब उस दिन उनसे खूब बाखबर होगा। वो आज भी बाखबर है, लेकिन आज कईयों को यकीन नहीं कि वो बाखबर है, लेकिन उस दिन सबको यकीन हो जाएगा कि मेरा रब इससे बाखबर है। जब पुरानी तस्वीरें चलना शुरू हो जाएंगी, जब सारी वीडियो सामने आ जाएगी, जिंदगी में जो जो किया, तन्हाई में, एलानिया, खुफिया, जहां जहां जो किया, दादे ऐश दी, सब कुछ तश्तज़बाम होगा। सब कुछ जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होगा, कोई चीज भी तश्तज़बाम होने से नहीं रह जाएगी। तो फिर बंदा कहेगा ओहो ये तो सब मेरे मालिक को पता था, लोगों की नजरों से छुप सका, रब की निगाहों से तो नहीं छुप सका। उसकी निगाहों से कौन छुप सकता है? ये यकीन आज अपनी रूहों में उतार लो, अच्छी तरह से जज्ब कर लो। गुनाहों से बचने का अक्सीर नुस्खा है ये यकीन कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ये यकीन जब रूह में जम जाए, ख्यालों में उतर जाए, एतकाद का पुख्ता हिस्सा बन जाए, फिर बंद कोठड़ी में भी जुर्म नहीं हो सकता कि मेरा मालिक तो मुझे देख रहा है। आप देखते नहीं कि जब सातों दरवाजे बंद करके बुत के ऊपर मोटा कपड़ा डाल के जुलेखा बोली है तलक, यूसुफ अब तो आ जाओ ना, अब तो कोई नहीं देख रहा। काला माज़ल्लाह, तो जनाब यूसुफ ने कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता। अल्लाह अकबर, तू दरवाजे बंद करके लोगों की नजरों से छुप गई है और बेनूर आंखें रखने वाले इस पत्थर के बुत से भी हया करती है और उस पर भी पर्दा डाल लिया है। जब तू इस झूठे खुदा से हया करती है, मैं सच्चे खुदा से हया क्यों ना करूं, जो सातवीं कोठड़ी में भी देखता है। इतनी रोशनियां बरसी के गुनाह का तसव्वुर भी महाल हो जाए। तो ये यकीन कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ये इंसान की जिंदगी में नज्म पैदा करता है। आने वाला मौसम माह सियाम रमजानुल मुबारक, ये हमारी जिंदगी के अंदर ये नूर दाखिल करता है कि मेरा अल्लाह देख रहा है। कड़कती धूप, बरसती गर्मी, जुबान कांटा, होंठ खुश्क, गला खुश्क, दरवाजा मुकफ्फल, ठंडा पानी दस्तयाब, लेकिन एक घूंट भी हलक से नीचे नहीं उतारते कि मेरा अल्लाह देख रहा है। वुजू करते भी एहतियात करते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। करते हैं कि नहीं करते? ये नूर मिलता है कि नहीं मिलता? इसको फिर जज्ब कर लेना चाहिए ताकि ये जिंदगी में छा जाए, क्योंकि जो रमजान में देखता है वो गैर रमजान में भी देखता है। और फिर पानी नहीं पीते कि अल्लाह देख रहा है, खाना नहीं खाते अल्लाह देख रहा है,
لیکن جب آنکھ بھٹکتی ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا، جب خیال بہکتا ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا۔ رشوت میز کے اوپر سے لے رہے ہوں یا نیچے سے لے رہے ہوں تب نہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا، اللہ صرف کھانے اور پینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ایک نور آیا ہے اس کو جذب کر لے، پوری زندگی میں پھیلا لے۔ تو اسی لیے رمضان تقوی بانٹتا ہے، روزہ تقوی بانٹتا ہے، زندگی میں نور اور روشنیاں بھر دیتا ہے۔